آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو رمضان المبارک کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جسے جہاں بیت المعمور ہے، جہاں فرشتوں کی قبلہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک قرآن کریم نازل فرمایا تھا۔ یک بارگی اکٹھا قرآن نازل ہوا اور وہاں نازل ہوا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اور باقی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائیں۔ جو انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان میں نازل ہوئے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آتے تھے۔ جتنا قرآن کریم اس رمضان میں نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو سنایا کرتے تھے، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم صرف کتاب تلاوت ہے، صرف اس کی تلاوت کرنی چاہیے بس۔ اکثریت نے سمجھا ہوا ہے۔ صرف مدارس میں یا کچھ جگہوں پہ قرآن کریم ترجمہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، اور وہ صرف پڑھنے کے حد تک لوگ رکھتے ہیں۔ لوگ اس کو ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اور لوگ اس سے راستہ نہیں پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کریم سے اپنی زندگی کے ہر کام کا راستہ پوچھیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم سب سے بہترین، محفوظ اور مختصر راستہ بتاتا ہے ہر کام کا۔ ہمارے عقائد اور نظریات کیسے ہونے چاہیے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخر رکوع ہم پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد اور نظریات بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کو کون کون سی عبادات کرنی چاہیے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان پر اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، ان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، چلتا پھرتا ہنستا بولتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا انسان کہاں چلا جاتا ہے، کیوں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں۔ ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہم نکاح شادی کیسے کریں، اور موت کے موقع پر جنگ اور صلح اور دشمنی کے ہم کیسے کریں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے رشتہ داروں کے ہمارے ذمہ حقوق کے ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، اور دوسرے مسلمانوں کے، اور اسی طرح اپنے جو معاشرے کمزور طبقے کے لوگ ان کے ہمارے ذمہ حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں۔ بھائیوں سے کیسے معاملات ہونے چاہیے،
سورہ یوسف پڑھیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، بھائیوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یوسف علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا، انجام کیا ہوا، انبیاء علیہ السلام سے لوگوں نے کیا سلوک کیا، انبیاء علیہ السلام نے ان سے کیسا سلوک کیا، قرآن کریم میں ہے۔ تنگ دستی کے عالم میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور خوشحالی میں انسان کیا کرے، قرآن کریم میں ہے۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، سورہ مریم پڑھیں، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا معاملہ فرمایا، قرآن کریم میں ہے۔ کسی کا شوہر اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے، عورت حق پر ہے، بیوی غلطی نہیں ہے، تو قرآن کریم میں دیکھیں فرعون کا واقعہ ہے، فرعون کا انجام کیا ہوا، ان کی بیوی آسیہ نیک مسلمان تھیں۔ اور اسی طرح اور دیکھیں اگر بیوی نافرمان ہو، شوہر فرمان بردار ہو اور نیک ہو، ظالم نہ ہو، بیوی ظلم کر رہی ہو، تو سورہ تحریم پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بیویاں کافراں تھیں اور انہوں نے زندگی گزار دی پیغمبروں نے، ان کو کیا طرز اختیار کرنا چاہیے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم ہماری زندگی کے رہنما ہے، ہمیں رہنمائی اس سے لینی چاہیے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر مسلمان تلاوت کرتے ہیں لیکن بہت کم سمجھتے ہیں۔ خواتین ماشاءاللہ 10 ختم قرآن کر لیتی ہیں، میں نے 6 ختم کر لیے، میں نے 5 ختم کر لیے، بھئی سمجھا کتنا ہے، سمجھنے فکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم زندگیوں کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور پریشانیوں نے جکڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں مسائل کیا ہیں، قرآن کریم کا حل کیا بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ان الفاظ پہ غور کریں، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ ہے یہ۔ وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی واضح علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہر انسان سوچتا ہے اور اس کا ذہن ہے کہ میں حق تک پہنچوں، حقیقت تک پہنچوں، غلط فہمیاں دور ہوں، تو قرآن کریم کو پڑھے، سمجھے اس کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو رمضان کے مہینے موجود ہو وہ روزہ رکھے۔ جو پہلے اجازت تھی کہ ابتدائی اسلام میں کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں، وہ ان الفاظ نے ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ بیان فرمایا کہ البتہ جو مریض یا مسافر ہو، جس کے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو یا دشوار ہو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے، جتنے روزے چھوٹے ہوں رکھنے پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم انسان کو دیا ہی نہیں جس پر عمل کرنا ناممکن ہو اور انسان پورا نہ کر سکتا ہو۔ البتہ احکام مختلف ہیں، عام حالت کے احکام اور ہیں اور اسی طرح مجبوری کے احکام اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجبوری کا بھی خیال رکھا ہے، ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، بلکہ جو آدمی خاص نصاب کا مالک ہو، سال گزر جائے، اس اخراجات سے دولت بچ جائے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پھر 40واں حصہ فرض فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر ایک پر فرض ہیں، لیکن مریض اور مسافر جو واقعی مجبور ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے کی اجازت دی، بعد میں قضا کر لیں۔ نماز فرض ہے، لیکن اگر آدمی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر ہی پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر ہی پڑھ سکتا ہے، وضو نہ کر سکتا ہو تو تیمم بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہیں۔ حج ہر ایک فرض قرار نہیں دیا، اس کو فرض قرار دیا ہے جو مکہ مکرمہ تک آ جا سکتا ہو، سواری کا اس کے پاس سامان سفر کا، سواری کا، زیر فرد افراد کا انتظام ہو، خوراک کا، تو اس پہ حج فرض ہے۔ یہ آسانی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں رکھی ہیں۔ بعض مسلمان جو لا علمی پر اس کہہ رہتے ہیں دین بہت مشکل ہے، انہیں اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دین بہت آسان ہے، دنیا بہت مشکل ہے۔ دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ دنیا کی رسومات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ آسانی کا صحیح مطلب ہے۔ بعض لوگ آسانی کا مطلب اپنی طرف سے غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی فرائض ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اسے کہیں روزہ رکھیں جی، روزہ نہ رکھنے کا یہ گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، سزائیں ہیں، کہتے ہیں جی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ کوئی فرض یاد دلائیں کہ آپ فرض ادا کریں تو کہتے ہیں کہ دین میں آسانی، دین میں سختی نہیں ہے۔ کسی حرام ناجائز کام سے منع کیا جائے کہ آپ ناجائز کام نہ کریں، گناہ ہے، اس کی سزا اللہ ناراض ہوں گے، کہتے ہیں اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی، سختی نہیں رکھی، اس میں اتنی دشواری نہیں ہے۔ تو بھی دشواری کا مطلب یہ جو اللہ نے احکام دیے وہ آسان ہے۔
اس کا مطلب من مانی نہیں کہ آدمی فرائض ادا نہ کرے اور واجبات کو ادا نہ کرے، گناہوں میں مبتلا رہے اور پھر یہ کہے کہ دین آسان ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین یسر، دین بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تاکہ تم گنتی پوری کرو رمضان مبارک کے روزوں کی، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اللہ اکبر کہو، خاص طور پہ عید کے موقع پر تکبیرات کہنی چاہیے۔ اللہ نے ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو، تو ہدایت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔